من الخیر و بک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جنہوں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور نور دے کر بھیجا، جس سے پوری دنیا ہدایت سے منور ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ سالوں میں بھی الحمدللہ حضرت کے توسط سے موقع ملا جہاں پہ آنے کا، تو میری گفتگو کا مرکزی عنوان ہوتا تھا الحاد، اور میں تقریباً پچھلے 10-12 سال سے مختلف مدارس میں جس پر میرے زیادہ لیکچر ہیں وہ ہے عصر حاضر پر جدید ذہن کے کچھ شکوک و شبہات، مغربی فکری الغار، یہ کیا ہے۔ تو جامعۃ الحسنین میں باقاعدہ کورس ہو رہا تھا اس کا، اور میں مغربی تہذیب اس کا فکری الغار کے حوالے سے پڑھا رہا تھا۔ تو ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ استاد محترم، اس فکری الغار کے حوالے سے آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ کفر کا فتنہ یوں آیا، یوں اس نے پنجے گاڑے، جس سے اس نے ہماری مسلم معاشرت کو، ہماری اسلامی اقدار کو اور ہمارے جدید ذہن میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ تو ان سب کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک فتنے کے بارے میں آگاہی تو حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس سے آگاہ ہو گئے، لیکن ہم اس کی روک تھام نہیں کر پا رہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی روک تھام کر پائیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ یہ سمجھو کہ یہ فتنہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر آپ جا کے سب کو بھی بتا دو گے تو اس کا سحر جو لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے، اس سحر سے آپ لوگوں کو نہیں نکال پاؤ گے، کیونکہ اس کا سحر وہ دماغوں پر ہے۔ لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس دلدل میں گھستے چلے جائیں گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ مسلم معاشرے اپنے نظام تعلیم کو اس منہج اور اسلوب پر لے جائیں جس منہج اور اسلوب پر لے جانے کی قرآن و سنت نے دعوت دی ہے۔ اگر مسلم معاشروں کا نظام تعلیم اس منہج اور اسلوب پر چلا جائے گا تو جو فکری یلغار ہے، یلغار ذہنوں پر ہے، تو جس طرح کا عزیز محترم حملہ ہوتا ہے تو دفاع بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر کوئی تلوار سے وار کرے گا تو دفاع ڈھال سے کیا جائے گا، اگر کوئی گولی سے وار کرے گا تو دفاع بلٹ پروف جیکٹ سے ہوگا، اور اگر کوئی دفاع نظریاتی طور پر کرے گا تو اس کا دفاع پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ نظریاتی طور پہ ہوگا۔ تو جو ذہن میں جو نظریہ پنپتا ہے یا جس قالب میں ذہن پرورش پاتا ہے، تو وہ قالب کون سا ہوتا ہے؟ وہ تعلیم کا قالب ہے، وہ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جس میں ذہن گروتھ کرتے ہیں، جس میں ذہن بڑھتے ہیں، جس میں ذہن نمو پاتے ہیں۔ تو جب تک ایجوکیشن سسٹم، نظام تعلیم ہمارا منہج نبوی پر نہیں ہوگا، یا قرآن و سنت نے وہ جو اسالیب ہمیں بتلائے ہیں ان اسالیب کے مطابق نہیں ہوگا، تب تک اس فکری یلغار سے ہم اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ وہ باتیں ہوں گی، عنوانات ہوں گے، باتیں ہوں گی، عنوانات ہوں گے، اور تقاریر ہو سکتی ہیں، ہم فکر مند ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی نسل نو کو اس فتنے سے بچا نہیں سکتے۔ اور ہر شخص یوں محسوس کرے گا جیسے وہ ریت کے ٹیلے پر کھڑا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے سے ریت سرک رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو اس منہج اور اسلوب پر کھڑا کریں جس کی رہنمائی قرآن و سنت میں ملتی ہے۔ کیا ایسے ممکن ہے جو اپنے آپ کو فرمائیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما، انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صفات عطا فرمائی، اور ان صفات میں سے آپ نے چن کر ایک صفت کا انتخاب خود اپنے لیے فرمایا، بعثت معلما۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک معلم ہو اور اس کے پاس کوئی نظریہ تعلیم نہ ہو، اور وہ معلم ہو اور اسلوب تعلیم نہ ہو، اور وہ معلم ہو اور منہج تدریس نہ ہو اس کے پاس،
اور وہ معلم ہو، اور ایسا معلم کے زندگی کے بہت تھوڑے عرصے میں کہ 23 سال کے عرصے میں عرب و عجم کو ہدایت سے منور کر دیا، تو ایسا معلم، ایسا سریع العصر جو طریقہ تدریس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، تو وہ قوم آج بھول کر جان ڈیوی کی طرف دیکھے، وہ قوم بھول کر روسو اور کارل مارکس کی طرف دیکھے، اور ایسے مفکرین کی طرف دیکھے کہ جن کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر قوم کو فکری یلغار سے بچانا ہے تو اس سوال کے جواب میں پھر یہ چیز ترتیب پائی۔ پھر 2017 کے، یہ اس وقت تھا 2016، 15 اور 16 کے درمیان، اور اس پر میری کچھ تصانیف بھی ہیں، انشاءاللہ آخر میں ان کا تعارف کروا دوں گا جس پر یہ چیزیں نظریات ضبط ہیں۔ تو مسلم معاشرے کے نظام تعلیم پر مغربی فکر کے اثرات کیا تھے؟ پہلے ان اثرات کو الگ الگ ڈسکس کیا کہ ہم پر اثر یہ ہے جس وجہ سے محمد عبداللہ جب وہ میٹرک کے بعد پاس کر کے میٹرک کی ڈگری لے کے آتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ کاش مجھے پر لگ جائے گا، اور میں پر لگنے کے بعد اڑ کے کدھر جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں۔ روز اذان سنتا تھا، چچا مسلمان تھا، باپ بھی مسلمان تھا، اور مسلمان کے معاشرے میں پلا بڑھا، لیکن اس کی سوچ، فکر، نظریات وہ کچھ اور طرح کے ہو گئے۔ تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ تو لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے مسلم معاشرے کا نظام تعلیم کے حوالے سے۔ ایک تو آپ سب کو یہ دعوت فکر ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم، نظریہ تعلیم، انداز تدریس، ہر چیز ہمیں وہاں سے ملے گی۔ قرآن، سنت اور بزرگوں کے شیریں اور تلخ تجربات، سب چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا آج امت بے یار و مددگار اس حوالے سے کیوں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے؟ دیگر مسائل میں اگر اس مسئلے میں ہم ادھر کو پلٹ کر نہیں دیکھیں گے تو ہم ایک گمراہی سے دوسری گمراہی، دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی گمراہی کی طرف تو سفر کر سکتے ہیں۔ ہدایت اور نور وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم پر گفتگو کرنے سے پہلے اس آیت کے بارے میں آپ دیکھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع مت کر لو، یعنی ہر وہ عمل وہ قابل اجر ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، اور صرف قابل اجر کون سا عمل نہیں ہوگا؟ جو اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہوگا، اس پر اجر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 150 سال میں ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا کہ جس وجہ سے آج ہم جس سطح پر کھڑے ہیں اس سطح پر کھڑے ہونے کی ذمہ داری اس نظریے، سوچ، فکر اور اس فکری تبدیلی کی تھی۔ اسباب کے درجے میں آپ قصوروار جس کو بھی ٹھہرائیں، اصل جڑ آپ کو پیچھے سے وہی ملے گی کہ کیا کچھ 1835 کے بعد نظام تعلیم میں کچھ تبدیلیاں جو کی گئیں، اور اس تبدیلی کے بعد جو ذہن معاشروں میں پنپا، پلا، بڑھا، اونچا ہوا، اس ذہن پر پھر جو یلغار آنی تھی وہ یلغار کو قبول کرتا چلا گیا۔ لہٰذا گزشتہ نظام تعلیم میں ہمارے ساتھ کیا کچھ خامیاں ہیں یا چلی آ رہی ہیں اس وقت سے آج تک، اور آج کی تاریخ میں بھی وہ جو خامیاں 1835 کے قرارداد میں منظور کی گئیں اور بر صغیر پر نافذ کی گئیں، اور وہ خامیاں آج بھی بدستور آج کی تاریخ میں بھی ہماری درسگاہوں میں وہ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بطور ایک طالب علم، قرآن و سنت کے طالب علم کے، ہمیں پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو خامی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ گمراہی ہے، تو اس گمراہی کے بدلے میں نور کہاں پہ ہے؟ اس غلطی کی تصحیح کہاں پہ ہے؟ اس گمراہی کی روشنی کہاں پہ ہے؟ تو دوسرے حصے میں ہم اپنی گفتگو میں خالصتاً وہ چیزیں ڈسکس کریں گے
جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یا تدریس یا ایک مسلم معاشرے میں نصوص کی بنیاد پر کیسا نظام تعلیم ہونا چاہیے. جی ہماری گفتگو کے یہ دو پہلو ہوں گے. عزیز سامعین، نظام تعلیم کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کی اولین آیت جو نازل کی گئی وہ کیا تھی بھلا؟ اقرا. یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ کوئی تو نازل کی جانی تھی لہذا اس کو نازل کر دو، کوئی تو آیت پہلے آنی تھی لہذا یہ آ گئی. ایسا نہیں ہے. حکیم کا ہر امر حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے عظیم علم القرآن نازل کرنے سے پہلے علم کے حاصل کرنے کا تناظر، علم کے حاصل کرنے کا طریقہ، علم کے حاصل کرنے کا اسلوب، علم کو حاصل کرنے کا منہج، علم کو حاصل کرنے کا وے آؤٹ وہ طے کیا پہلے. فرمایا اقرا کا عمل یوں ہوگا تو تب علم ہدایت دے گا. آپ جانتے ہیں اقرا پڑھ، سب کھڑے ہو گئے یا اللہ ہم پڑھتے ہیں اقرا. تو اقرا کا آگے مفعول کہاں پہ ہے اس آیت میں؟ اقرا کا مفعول تو ہے ہی نہیں کہ پڑھنے والا عمل جس پر واقعہ ہونا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. کیونکہ جب تعدد اشیاء ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں، قرآن تھا، حدیث ہے، فقہ تھا، کیمسٹری تھی، بایو تھا، جغرافیہ تھا، الجبرا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں. تو بہت ساری چیزوں کو تو قرآن نے اس کا مفعول ذکر نہیں کیا. اقرا پڑھ، تو سب کھڑے ہو گئے یا اللہ پڑھتے ہیں. بتایا جو بھی پڑھنا ہے بسم ربک الذی خلق، الذی خلق کے آئینے سے، الذی خلق کے تناظر سے، الذی خلق کی عینک کے اندر سے پڑھو گے. اقرا پڑھ. کیا پڑھ؟ کہ جو بھی پڑھنا ہے تم اس شیشے سے، اس عینک سے، اس طریقے سے پڑھو گے کہ اس کو تیرے اللہ نے تخلیق کیا. قرآن کے بارے میں پڑھو گے یا کہکشاؤں کے بارے میں پڑھو گے یا زمین اور گھاس اور پوس کے بارے میں پڑھو گے یا کہکشاؤں اور ستاروں کے بارے میں بھی پڑھو گے، مادہ اور مادے کے جتنے بھی نظام اور سسٹم ہیں جو بھی پڑھو گے تو الذی خلق، الذی خلق، الذی خلق کے آئینے کے اندر سے جب پڑھو گے تو تم جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے اس خالق پر تمہارا اعتماد بحال ہوتا جائے گا. تو پھر اس علم کے بارے میں کہا جائے گا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اتفاق سے یہ آیت پہلے نازل نہیں کی گئی اقرا پڑھ. تو لہٰذا قرآن کی ابتداءً پہلی وحی کے اندر یہ نظام تعلیم کی یا علم کی یا ابلاغ علم کی، ترسیل علم کی، علم پہنچانے کا جو پہلا نقطہ تھا قرآن نے واضح کیا کہ تناظر تبدیل کر کے پڑھنے والا علم وہ کیا کرے گا بلا؟ علم اپنے پڑھنے والے کو جاہل سے عالم بنا دیتا ہے یا پھر جاہل سے ابو جہل بنا دیتا ہے. علم اپنے پڑھنے والے کو، جاہل ہے نا، تو علم اگر صحیح تناظر اور قرآن کے سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھو گے تو جاہل سے عالم بنو گے. تمہارا دل اللہ کی معرفت سے روشن ہوگا اور دماغ نور سے بھر جائے گا اور تمہیں صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور اگر اس تناظر سے، اس پرسپیکٹیو سے، اس انداز اور اس اسلوب سے نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تو کثیر معلومات، کثرت علم تمہیں کیا ہو رہا؟ جاہل سے ابو جہل بنا دے گا. لہٰذا قرآن کی پہلی آیت نے آ کر بتا دیا اقرا پڑھ. لیکن جو بھی پڑھنا ہے وہ کس طرح پڑھ؟ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق کے آئینے کے اندر سے پڑھو. اور دوسری بات یہ کہ طرز تعلیم ہی انسان کے ذہن کو کسی نہ کسی قالب میں، کیونکہ جو بھی چیزیں پڑھتے ہیں نا، پڑھنے سے، تعلیم سے اقوام کے ذہن کسی بھی خاص قالب میں ڈھالے جا سکتے ہیں. آپ کچھ پڑھو گے
اس پڑھنے کے نتیجے میں آپ ایک سوچ اور فکر قائم ہوتی ہے، لہٰذا پھر ساری زندگی اس سوچ اور فکر اور نظریے کی بنیاد پہ آپ جیتے ہو، ٹھیک؟ تو وہ راست ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ وہیں سے طے ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلم معاشرہ کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں غافل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ غافل ہو جائے گا تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم اس رہنمائی میں قرآن و سنت کی تو نظر انداز کر دیں گے تو پھر ہر بندہ پریشان ہے کہ میرے بچوں کو اصلاح ہونی چاہیے، میرے بچوں کو نیک ہونا چاہیے۔ باپ جیسا بھی ہے یہ خواہش لے کے آتا ہے کہ میرا بچہ نیک، اچھا، متقی، پرہیزگار ہونا چاہیے، اور اسباب بھی مہیا کرتا ہے، لیکن نتیجہ اس طرح کا نہیں مل رہا ہوتا۔ تیسری اہم بات یہ کہ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے یا اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، اسلامی معاشرے کے وجود کے لیے، یا اسلامی معاشرہ کسی نے قائم کر بھی لیا، اس کے استحکام اور باقی رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ ان اصولوں پر ہو جو اصول قرآن و سنت سے ملتے ہیں، وگرنہ بغاوتیں جنم لیں گی۔ کوئی بھی اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت ٹک نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ لوگوں کے طرز تعلیم کو اسلامی نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی نظام ہوتا ہے نا، سسٹم، نظام، آپ لوگوں نے کبھی لٹو کو گھومتے ہوئے دیکھا؟ لٹو گھوم رہا ہوتا ہے نا، اس لٹو کے نیچے ایک وہ ہوتی ہے، کیل سی ہوتی ہے۔ تو اگر لٹو اور کیل کا، اگر اس کیل کا بیلنس خراب کر دیا جائے، ٹیڑھی کر دی جائے کیل، وہ گھوم نہیں پائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر لوگوں کی ذہنیت نظام کے ہم آہنگ ہے تو وہ نظام چلتا ہے، اور اگر لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی سوچ، فکر، عقیدہ، نظریات اس سسٹم کے ہم آہنگ نہیں ہیں تو وہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، سسٹم گر جاتا ہے، سسٹم باقی نہیں رہتا۔ وہ سسٹم کفر کا ہو یا سسٹم اسلام کا ہو۔ کفر نے بھی اگر آپ پر حکومت اور نظام چلانا ہے تو کفر کو اپنا نظام تعلیم انٹروڈیوس کروانا پڑے گا، کفر کو اپنا نظام تعلیم دینا پڑے گا، اور کفر کو اپنا نظام تعلیم نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر کفر آپ پر اپنا سسٹم چلانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے، آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھاؤں، اس سے 50 سال پہلے آپ کے نظام تعلیم پر قبضہ کیا گیا تھا، تب جا کر وہ سارا نظام ہضم کرنے کی صلاحیت آئی تھی۔ اس لیے ایسے ممکن ہی نہیں ہے، یا آج تک اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یا دوسری قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی سوچ اور فکر ایک طرف جاری ہو اور نظام اس پر کوئی اور چلا جا رہا ہو۔ کیا آپ کے سامنے وہ فرعون کا تبصرہ نہیں ہے؟ وہ فرعون کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کہ یہ موسیٰ اور اس کا بھائی کیا چاہتا ہے کہ مجھے ان سلطنتوں سے بے دخل کر دے، مجھے اس زمینوں سے نکال دے اور خود حکومت پہ قبضہ کر لے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی فوج اکٹھی کر رہے تھے، کوئی ان کی اسٹیبلشمنٹ کو گمراہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ صرف ان کو ایک ہدایت، نور، تعلیم اور علم دے رہے تھے، ان کے نظریات بدل رہے تھے، ان کو ایک سوچ اور فکر دے رہے تھے، اور فرعون جانتا تھا کہ ان بدلے ہوئے نظریات کے ساتھ پھر میرا سسٹم چلنا محال ہے، کیونکہ ایسا کبھی بھی دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں نے بھی جب جب علاقے فتح کیے ہیں تو ابلاغ علم کے لیے یا تو ہمارے معلمین اور مبلغین نے سفر کیا، لوگوں کی ذہنی ہم آہنگی کے بعد پھر لشکر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر یہ سب خواہاں ہیں اس بات کے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو اور ہمارا وطن اور ہمارا دیش وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ مسلم ریاست کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہاں کا نظام تعلیم جب تک اسلامک نہیں ہوگا، ان اصول اور خطوط پر نہیں ہوگا جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، تب تک ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ لٹو کی جو ہے وہ نیچے والی
سلائی وہ ٹیڑھی ہے اور آپ لٹو کو گھمانے کی فکر کر رہے ہیں. ہر تحریک اٹھ کر لٹو کو گھماتی ہے, ہر تنظیم لٹو کو گھمانے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد تھوڑا ٹیڑھا میڑھا سو کر گر جاتا ہے. ہماری کتنی تحریکیں, ہمارے کتنے جید لوگ اور ہماری بہت ساری کاوشیں, اور 75 سال سے ہم انہی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر گھماتے ہیں گر جاتا ہے, پھر کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو فرعون بتا رہا تھا, فرعون جو بتا رہا تھا, اور قرآن مجید نے اس مسئلے کو کوڈ کیا امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہ ایسے فرعین اور بھی آتے ہوں گے, فرعون نہیں ختم ہوں گے, فرعونی نظریات بھی آتے رہیں گے, اور تم پر قابض اور حکومتیں بھی آتی رہیں گی. وہ کیا کریں گی؟ پہلے اپنا سسٹم آف ایجوکیشن پیش کریں گے, نظام تعلیم پیش کریں گے. لہٰذا مسلم نظام تعلیم کے, اسلامی نظام تعلیم کے 3 پہلو. ایک تو ہے نظریاتی, پھر ان نظریات کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں, اس کو نافذ کیسے کرتے ہیں, اس کا ڈھانچہ, عملی ڈھانچہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے مطلوبہ صلاحیت کیا درکار ہوتی ہے. تو ہم صرف اس پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے, باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اس کو جاننے سے پہلے بھی آپ یہ سمجھ لیں برصغیر میں جب برطانیہ نے قبضہ کیا نا, تو اس سے پہلے برطانیہ کا ایجوکیشن سسٹم آ چکا تھا یہاں پہ. لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے ابتدا سے بات شروع کرتے ہیں. علم کیا ہوتا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لوگ علم کسے سمجھتے ہیں؟ میں سوال کو ذرا آسان کر دوں کہ لوگ علم کسے کہا کرتے ہیں؟ کسی معاشرے کا علم کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں مختلف معاشرے ہیں. مثلا ہندوؤں کا ایک معاشرہ ہے, سکھوں کا ایک معاشرہ ہے, کچھ معاشرے مذہبی ہیں تو کچھ خاندانی ہیں, بلوچ اکٹھے ہو کے رہ رہے ہیں, وہ ایک معاشرہ ہے. تو دنیا میں مختلف معاشرے ہوتے ہیں. ایک معاشرے میں بسنے والے لوگ جس چیز کو سب سے اہم سمجھتے ہیں نا, اچھا ہندوؤں کے نزدیک سب سے اہم, اعلیٰ, عرفہ کون ہوگا؟ ان کے بھگوان ہوں گے. ٹھیک, اچھا. اور مسلم سکھوں کے نزدیک, سکھ معاشرے میں سکھ کس کو سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے اونچا کسے سمجھتے ہیں؟ یا تو وہ اللہ کو, یا اپنا وہ گرو نانک اور ان کو سمجھیں گے. ٹھیک. مسلم معاشروں میں اللہ, رسول. لہٰذا جس معاشرے میں, ہندوؤں کے معاشرے میں جو سب سے اہم حقیقت تھی وہ کیا تھی؟ بھگوان. لہٰذا بھگوان کے متعلق معلومات اور اس کے جاننے والے کو لوگ کیا کہیں گے؟ اپنا عالم کہیں گے. اور عیسائیوں کے نزدیک سب سے اہم حقیقت کیا تھی, سب سے اعلیٰ؟ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم, قرآن, بائبل. تو لہذا اس معلومات کو جاننے والے کو لوگ وہ عالم کہیں گے. اسی طرح مسلم معاشرے میں جو سب سے اہم چیز تھی قرآن, سنت, اس کے بارے میں جاننے والے کو اس معاشرے میں جو سب سے اہم تھا اس کے جاننے والے کو انہوں نے عالم کہا, اور اس معاشرے میں سب سے اہم جو تھا اس کے جاننے والوں کو لوگوں نے عالم کہا, اور اس معاشرے میں سب سے اہم کو عالم کہا. اسی طرح ایک لبرل اور سیکولر معاشرہ ہے, اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کیپٹل, پیسہ, سرمایہ. لہذا وہ معلومات جو سرمایہ کی بڑھوتری کے بارے میں بتاتی ہیں
تو وہ اس معاشرے میں پڑھا لکھا کسے کہا جائے گا؟ جس کی معلومات، جس کا علم، جس کی انفارمیشن پیسے کی بڑھوتری کے بارے میں کارآمد ہیں، وہ تو علم ہے، اور باقی وہ علم کا تلچھٹ ہے. ٹھیک، لہٰذا اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ کو وہ وقت کیوں نہیں دی جا رہی، یا مجھے وہ وقت کیوں نہیں دی جا رہی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشروں کی اصلاح کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ وہ گمراہ معاشروں کو ہدایت اور نور سے منور کر دیں، اللہ کی راہ دکھائیں، اور ان معاشروں کو گھیر گھار کر اس راستے پہ لے آئے جو راستہ صراط مستقیم کا ہے. ٹھیک، اس راستے میں لہٰذا جو سب سے اہم بات، معذرت، بند کر، جی، لہذا جتنے بھی معاشرے موجود ہیں ان معاشروں میں سب سے اہم علم کسے کہتے ہیں؟ تو اگر علم کے بارے میں یہ دوبارہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، علم کیا ہے، یا لوگ علم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں کے نظریات کے بدل جانے سے علم کا مفہوم بدل جایا کرتا ہے. لوگوں کے مابعد الطبیعیاتی تصور، یا اس کو اگر مذہب کی زبان میں کہیں تو عقیدے اور نظریے کے بدل جانے سے، تصور حیات کے بدل جانے سے علم کا مفہوم بدل جائے گا. وہ لوگ جو یہاں پر عالم ہوں گے اس معاشرے میں آ کے جاہل قرار پائیں گے، اور یہ سارے مل کر اگر اس معاشرے میں آ جائیں تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ جاہل عالم، جاہل ملا، معنی سمجھ آ گیا؟ تو علم اپنے پڑھنے والے کو جاہل سے کبھی ابو جہل بھی کر دیتا ہے. علم اپنے پڑھنے والے کو جاہل سے ابو جہل بھی کر دے گا جب وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے آئینے کے اندر سے نہیں پڑھے گا. لہذا اگر معاشرے کو کنورٹ کرنا ہو، اس معاشرے کو ادھر لانا ہے، یا اس معاشرے کو ادھر لانا ہے، یا اس معاشرے کو ادھر لے کے آنا ہے، تو کیا طریقہ اختیار ہوگا؟ ان کا نظام تعلیم تبدیل کر دو. نظام تعلیم کے بدلنے کا مطلب یہ ہے ان کی یہ میموری تبدیل کر دو، ان کی ترجیحات بدل دو، ان کی مابعد الطبیعیات بدل دو، اور اگر یہی بات میں مذہب کی زبان میں کہوں تو ان کا عقیدہ اور نظریہ تبدیل کر دو. تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا اہم اور غیر اہم اور ہوگا، اور ان کا اہم اور غیر اہم اور ہوگا. ٹھیک، لہذا اسی کاوش کے لیے پھر یہ کیا گیا. نظر آ رہا ہے سب؟ پہلی میٹنگ 1813 سے 1835 تک ایک قرارداد پاس ہوئی، اسی طریقے سے نظام تعلیم چلایا گیا. دوسری، تیسری، 1857 کے بعد پھر بر صغیر پر ایک مستحکم برطانوی حکومت بنی تھی. اس سے پہلے نظام تعلیم کی کچھ کام چل پڑا تھا. ٹھیک، تو تعلیم صرف علم نہیں فراہم کرتا، نظام تعلیم سے یہ طریقہ تدریس سے صرف علم فراہم نہیں کرتا، بلکہ ایک مخصوص طرز زندگی اور نظام حیات پر ایمان کو بحال کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے. تو نظام تعلیم کے صحیح ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ آپ سمجھیں کہ مجھے کتاب سے معلومات دے دی گئیں، صرف معلومات نہیں، جو طرز زندگی ہے ایک خاص طرز زندگی پر ایمان بحال کرتا ہے. یہی ٹھیک ہے، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ اسلوب، یہ ترجیحات ٹھیک ہیں. اور اگر ہم ان ساری شکوں کو اور سارے اس آرٹیکل کو، سارے مضمون کو پڑھیں اور دیکھیں، اور آپ یہ مت خیال کیجئے گا کہ یہ اس وقت ہے اور اب نہیں ہے. جو جیسا کیسا تھا اس وقت بنا، پھر پاکستان بننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ بھئی اب ہم وہ نہیں ہیں، اب ہم آزاد ہو گئے، لہٰذا ہم ایک اسلامی ریاست کے باسی ہیں، ہمارا نظام تعلیم بھی
انہی خطوط پر ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملیں گے. اور اس پر اولین کوششیں کی بھی گئیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈاکٹر محمد اسد کو اس لیے جو پہلا ویزا پاکستان کا جاری ہوا اس پر ان کی فکر تھی، اور ایک رائے یہ بھی دی گئی کہ پاکستان کے اسکولوں کو بند کر دیا جائے جب تک ہمارا اسلامی وہ سسٹم نہ بن جائے. بہرحال اس وقت شروع میں درمیان میں اور بہت ساری کہانیاں ہیں، لہذا عارضی طور پر نافذ کیا گیا، اور پھر عارضی پھر پکا ہو گیا، اور پھر بہت سارے ادارے اس کام کے لیے بنائے گئے، لیکن نتیجتاً وہ ادارے سارے اپنی کاوشوں میں فیل واقع ہوئے. مخلصین کے اخلاص کے باوجود بھی کیا وجوہات تھیں کہ بہرحال وہ ہم جوں کہ توں اسی طرز کار پر آج تک ہماری درسگاہوں میں علم کی ترسیل ہو رہی ہے. اور اگر ہم اس ترسیل علم کو دیکھیں تو ہم اس وقت صرف مسلم دنیا کا نہیں بلکہ جتنا بھی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ ان 3 بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی ترسیل علم سے کتاب پڑھنے کے بعد جو اپنا اثر چھوڑا جائے گا، کتاب پڑھنے کے بعد جو ایک ذہنیت بنے گی، کتاب پڑھنے کے بعد جو ایک شعور کے بعد ایک انسان جس جگہ پہ کھڑا ہوگا، تو وہ یہ 3 جگہیں ہیں. سارا نصاب اس کی تکمیل کے لیے ترتیب ہو دیا جاتا ہے. نمبر 1، دینی و سماجی پابندیوں سے آزاد معاشرے کا قیام. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں فرد بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، جس میں آزادی بطور قدر کے ہو. یہ لفظ میں دوبارہ بولتا ہوں، آزادی بطور قدر کے. دوبارہ بول، آزادی بطور قدر کے. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں جو چاہنا چاہوں چاہ لوں، اور جو تبصرہ کرنا چاہوں کر لوں، اور آزادی میرا حق ہے. جبکہ اس بات کو تھوڑا سا درست کر لیا جائے کہ آزادی ہمارا حق ہے، تو پھر ہم اس کے انکار سے ڈر اس لیے رہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی بمقابلہ غلامی ہے. ایسا نہیں ہے. آزادی بمقابلہ بندگی ہے. آزادی بمقابلہ بندگی. ایسا معاشرہ جو بندگیوں سے آزاد ہو جائے. پردے کے احکام ہیں، نہیں مجھے یہ معاشرت نہیں چاہیے. فلاں چیز منع ہے، چور کا ہاتھ کیوں کاٹنا ہے. بندگیوں سے آزاد معاشرہ، بندگی سے آزاد معاشرہ. ایک ایسے معاشرے کا قیام، اس کو آپ اس کے حصول کے لیے آپ بندگی کو، اور بندگی کتنا بڑا منصب ہے پتہ ہے. اللہ جل شانہ نے جب قرآن مجید جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منصب بیان فرمایا گیا. کون سا؟ عبدہ و رسولہ. کہ اللہ تعالیٰ نے، اور رسالت کے بعد مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رسالت کے بعد جو سب سے بڑا منصب اللہ کے نزدیک ہے وہ کون سا ہے جی؟ اللہ کی عبدیت، بندگی. تو میں بندہ خدا ہوں، بندہ ہوں اللہ کا. من حیث الفرد بھی اور من حیث الاجتماع بھی ہم بندگی میں زندگی گزاریں گے. اللہ کے حکموں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندہ ہیں. تو اگر آپ اسی سناریو میں دیکھیں، دینی اور سماجی پابندیوں سے ایک آزاد معاشرے کے قیام کے لیے ذہن سازی کرنا. دوسرا، لبرل نظام حکومت کے لیے راست متناسب شخصیت. یہ نظام حکومت، مسلمانوں کا نظام حکومت کیسا ہوگا؟ اس کی عدالتوں میں برٹش لا چلے گا یا اسلامک لا چلے گا؟ اس کی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کس اسلوب پر منتخب ہوں گے؟ طرز حکومت کیا ہوگا؟ حکم اللہ ہوگا یا عوام ہوگی؟ حکم جانتے کسے کہتے ہیں؟ حکم کہ جب قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کہ
حکم قرآن مجید نے جب قرآن مجید تین مقامات پر حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے حافظ کون کون ہے تو میری تھوڑی سی اس میں مدد کیجیے گا ماشاء اللہ. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر فرمائیں مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اچھا یہ بات ایک ہی تھی لیکن 3 دفعہ, پہلی دفعہ پھر دوسری دفعہ پوری آیت, پھر دوسری پھر تیسری دفعہ من لم یحکم, جو اپنا حکم جب 2 بندے آپس میں لڑ پڑیں یا کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہو جائے تو اپنے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے جس کے پاس وہ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, ان کا حکم ہوتا ہے. اپنے سماجی معاملات کو, وہ معاملات جو ہم مل کر گزارتے ہیں ان میں حکم ہو سکتا ہے. فرمایا وہ لوگ جو اپنا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کو علاوہ کسی اور کو بنائیں گے, من لم یحکم بما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا حکم اس کے علاوہ, فاولئک هم الفاسقون, وہ تو نافرمان ہیں. اور پھر انہوں نے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہیں, وہ تو کافر ہیں. تو کیا حکم عوام ہوگی یا قرآن ہوگا؟ تو ایسی ذہنی آبیاری کرنا کہ آپ کی عدالتوں میں جو کچھ بھی چلتا رہے آپ کے لیے وہ قابل تسلیم ہو جائے. ہماری معیشت جس اصول پر بھی چلتی رہے اس میں حکم ہم کسی اور کو بھی بنا لیں تو آپ پر وہ کوئی اثر نہ ہو, یا ہمارے نوجوان پر وہ اثر, وہ کرنا اس طرح کی دھمکی والی آیت کے آ جانے کے بعد تو کیا رات کو نیند آ سکتی ہے؟ اس طرح کی شدید آیت آ جانے کے بعد تو کیا انسان کو سکھ کی چین سکون آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دے رہے ہوں کہ تو میرے ہی نہیں, تو نافرمان ہے. لہٰذا کیا اتنی سخت آیت امت کے ذہنوں سے یکدم غائب ہو گئی؟ اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کا؟ بات تو واضح ہے. جو بندہ عبد ہوگا وہ اللہ کی عبدیت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبدیت میں جائے گا تو حکم پھر اللہ میں یہی لگائیں گے اس کے اوپر. تو لبرل نظام حکومت کے لیے راست متناسب ذہنیت کا قیام, مطلب کہ ایک ایسی کی آبیاری کرنا کہ جس ذہنیت وہ اس بات کو تسلیم کر سکے, اس کے لیے عوام کو حکم بنانا تسلیم کرنے کے قابل ہو. وہ برٹش لا کو حکم بنا لے, اتنا اس کا ہاضمہ ہو جانا چاہیے. وہ معاشرے میں بہت سارے ایسے احکامات اللہ کے حکموں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر بھی وہ چی بجبی نہ ہو, اتنا کا ہاضمہ پیدا ہو جائے اس کا. ٹھیک, تو اس کے لیے لبرل نظم حکومت کے لیے راست متناسب ذہنیت کا قیام. تیسری ہے سائنٹیفک, ایسی ذہنیت جو سائنٹیفک طریقے کو ہی دلیل مانے. تو اس سارے ایجوکیشن سسٹم کا جو امپیکٹ ہے, جو اثر ہے, جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ ان 3 شکلوں میں نکلے گا کہ ایک پڑھنے والا انسان صرف انہی باتوں کو حق اور دلیل مانے گا جو بات عقلی بنیاد پہ آپ کو بتائی جائے. یعنی صرف علم وہ علم ہوتا ہے جو ذہنی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہو اور اس بات کو آپ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. اس بات کو آپ صرف لاجیکل بات کو, لاجیکل آنسر کو, عقلی دلیل کو دلیل مانیں اور دوسری دلیل پہ آپ کا اطمینان ہی نہ ہو رہا ہو. آپ کسی کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب مجھے کوئی دلیل تو دیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اس کو حدیث سنا رہے ہیں کہ بھئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں ارشاد فرمائی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں مولوی صاحب مجھے اب دلیل دیں. بھئی کیا مانگ رہے ہو آپ مجھ سے؟ اس حقیقت کے بارے میں آگاہی مانگ رہے ہو نا, تو حقیقت کے بارے میں آگاہی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا.
تو ایک ایسی ذہنیت کا حیا جو سائنٹیفک میتھڈ، یعنی صرف وہ دلیل اس کو تسلیم کیا جائے جو علم انسانی ذہن کے پروسیسنگ کے نتیجے میں، کاوشوں کے نتیجے میں جو حاصل ہو، اس کو علم تسلیم کرنا، اور اس کے ماں سوا ہر علم پر کوشچن لگا دینا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو یہ 3 اثر ہوتے ہیں. یہ صرف اسی کی وضاحت ہے جو میں نے آپ سے. سائنٹیفک میتھڈ کا کیا مطلب ہے؟ لبرل نظام حکومت کا کیا مطلب؟ لبرل نظام حکومت یعنی علم سیاسیات، علم معاشیات، علم قانون، جتنے بھی سماجی علوم ہیں. سماجی علوم کا مطلب ہم نے سماج میں کیسے رہنا ہے. ایک بندہ عبد جو اللہ کے جو کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا ہوں، تو میں سماج میں کیسے رہوں گا؟ میں کس سے پوچھوں گا؟ اللہ سے پوچھوں گا. تو اس کے رہنے کے بارے میں میرے لیے حکم، اصول، کسوٹی، دستور اور قانون وہ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. لیکن اس میں اس طریقہ کار میں ہوگا کہ علم سیاسیات علم تو ہوگا لیکن خدا کے تصور کے بغیر. علم معیشت تو ہے لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر نہیں، ایڈم اسمتھ کے اصولوں پہ کھڑا ہے. اور آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی، آج کی تمام درسگاہوں میں وہ علم معیشت پڑھایا جاتا ہے لیکن وہ ایڈم اسمتھ کے اصولوں پہ کھڑا ہے. اور اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نہ مجھے پریشانی ہے نہ آپ کو پریشانی ہے، نہ امت کے کسی فرد کو پریشانی ہے. اور قرآن کی آیت بھی وہ مجھے بتا رہی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. اور جتنے بھی سماجی علوم ہیں وہ علوم اسی دستور پہ کھڑے ہیں. اللہ جل شانہ نے شیطان کے اعمال کے حوالے سے ایک تبصرہ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. کوئی پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ اور اگر اچھی تنخواہ لگ گئی تو پھر اڑاؤ گے کیسے؟ یعدکم الفحشاء. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس علم کے نام پر جس طرف میں گیا ہوں، جس کو میں نے چمکدار چیز سمجھ کر جس کی طرف میں لپکا ہوں، تو مجھے کہیں وہ اس 2 چکروں میں تو نہیں ڈال رہا کہ علم کا، تعلیم کا، تدریس کا، پڑھنے کا مقصد کہیں یہ تو نہیں بن گیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو آپ آنکھیں بند کر کے ذرا ایک دفعہ اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم اعظم ہیں، آپ نے جو علم اور تعلیم دی اور لوگوں کو جو روشنی فراہم کی، اس میں علم کا مفہوم تو یہ نہیں تھا. اس میں تو عادات اور اخلاق بھی صحیح ہوتے تھے. حتیٰ کہ انسان زمین پر ہوتے تھے اور اللہ کا عرش سے سلام آ جاتا تھا. اللہ کا تعلق ان میں اتنا پیدا ہو جاتا تھا. تو ذہن اگر انفارمیشن سے، معلومات سے بھرے ہوتے تھے تو دل اللہ کی معرفت سے. کو علم جو معرفت پیدا نہیں کرتا تھا وہ علم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. ٹھیک. تو اب کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میتھڈولوجی پر جو برطانیہ سے آئی یا مغرب سے آئی یا یورپ سے آئی، اس میتھڈولوجی کے چکر میں ہمارا علم کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. وہ فقر سے ڈراتا ہے اور جب صاحب ثروت ہوں گے تو وہ عیاشی کی طرف بلاتا ہے. یہی 2 چکر ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا پہیہ چل رہا ہے. فقر سے ڈرانا اور فحاشی کی طرف بلانا، فقر سے ڈرانا اور فحاشی کی طرف بلانا. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سر فہرست اہداف میں سے یہی بتایا جی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ وہ جن پر کتابیں لادی ہوئی ہیں گدھوں کی مانند ہیں. تو اہل علم کو گدھے جو کہہ دیا تو اس میں کیا وجہ تھی کہ ایک دفعہ اوکاڑا میں میری پروفیسر حضرات سے کچھ ایک میٹنگ تھی جس میں ان کو پریزنٹیشن دینی تھی. تو میں اس کا ترجمہ کرتا، کوئی وہ گدھے ہیں جن پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں.
اب سیدھا سیدھا سا ترجمہ کرنا تو وہ کہ کیا مطلب ہے جناب اس کا تو میں اس کی کوئی مناسب تعبیر تلاش کر رہا تھا کہ بات بھی پوری ہو جو ہے صحیح ہے اور اس کی تعبیر بھی مناسب ہو. آدھا گھنٹہ سوچنے کے بعد نا کوئی بھی تعبیر نہیں ملی. پھر اس کا یہی ترجمہ ملا کہ وہ گدھے ہیں جن پہ کتاب ملا دی گئی ہے. تو میرے عزیز دوستو، وہ جو کارنر پہ کھڑا یا اس کالونی کے شروع میں جب کھڑا ایک گدھا تھا جس پہ سبزی وغیرہ کسی نے باندھی ہوئی تھی، اگر جاتے جاتے کبھی اس سے پوچھیں کہ اے گدھے تیری ڈیزائرز، تیری خواہشات زندگی کیا ہیں، تو وہ گدھا کیا بتا سکتا ہے؟ ایک گدھا اگر ایک گدھے سے کوئی بندہ تصور خیال میں جا کے پوچھے اے گدھے تیری زندگی کے مقاصد، تیری زندگی کے اہداف، یا تو کیا چاہتا ہے کہ آئیڈیل لائف کیسی ہونی چاہیے، تو گدھا زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ کھانے پینے کے لیے اچھا ہو، ٹھیک، اور کام شام ریلیکس ماحول ہو، رہنے کے لیے اچھی جگہ اور کھانے پینے کے لیے اچھی ہو، اور انٹرٹینمنٹ ہو. تو کیا ایسا تو نہیں کہ پڑھنے والے اپنے علم کا مقصد یہ تو نہیں لے کے بیٹھے کہ کھانے پینے کے لیے اچھا ہو، انٹرٹین لائف ہو؟ تو گدھے، اگر گدھے کے اہداف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرمائیں گے کہ وہ گدھے ہیں جن پر کتابیں لادی ہوئی ہیں. تو یہ گفتگو تھوڑی تصوراتی تھی کہ ایسے ہے، ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے. تو اس کے مظہر ہماری کتابوں میں بھی ملتے ہیں. مظہر مثلاً یہ 7 کلاس کی کتاب تھی، جس میں کمپیوٹر کی کتاب تھی. یہ میرا ایک تھیسس تھا ایم فل کا، تو اس میں میں نے ریسرچ کی تھی مسلم معاشرے کے نظام تعلیم پر مغربی فکر کے اثرات. تو پھر میں نے کلاس 2 سے ایم اے تک کی کتابوں کو، وہ جو سب سے شریف سلیبس ہے نا ہمارا، وہ پی ٹی بی کا ہے، تو پی ٹی بی کے سلیبس کو سامنے رکھا. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 2011 سے مغربی فکری الغار کے حوالے سے مختلف جگہ پہ لیکچر دے رہا تھا. تو وہ اس کی اصلاح، وہ کیسے روک تھام کیسے ممکن ہے. تو میرا نظریہ تھا کہ اگر جب تک نظریہ تعلیم کو صحیح نہیں کیا جائے گا تو ہم اس فکری الغار سے نہیں نکل سکتے. تو لہٰذا وہ جو تصور علم تھا جو نافذ کیا گیا، تو اس کے مظہر ہیں یہ کہ 7 کلاس میں بچے کو سورۃ یوسف بھی پڑھانی ہے. اچھا، کمپیوٹر میں بتانا تو یہ تھا کہ ہاؤ ٹو سینڈ ای میل سینڈ کرنے کا طریقہ بتانا تھا. اس میں لو لیٹر کہاں سے آ گیا؟ ہاؤ ٹو سینڈ لو لیٹر. بھئی آپ سورۃ یوسف پڑھا رہے ہو ساتھ، اور ساتھ لو لیٹر کا طریقہ بتا رہے ہو. آپ کیا بتانا چاہتے ہو بچے کو؟ کیا سکھانا ہے بچے کو؟ اور 2 کلاس سے لے کر 5 کلاس تک جب بھی فیملی کی تصویر آئی ہے فیملی کی، ایک خاندان کی، تو پیچھے ٹیلی ویژن ضرور موجود ہے. حالانکہ اس سبق میں ٹیلی ویژن کا ذکر تک موجود نہیں ہے. ایک تصویر 1000 لفظ سے زیادہ ذہنوں پر اثر چھوڑ کے جاتی ہے. اب جو تصویر دکھائی جاتی ہے، وہ ایک تصویر 1000 لفظ میں بولوں یا 1000 لفظ آپ پڑھیں، اس کے پڑھنے کے بعد جو آپ کے ذہن پر جو اثر ہوگا، ایک تصویر وہ اثر چھوڑ کے جاتی ہے. اور آپ بچے کو جب کچن کے حوالے سے پڑھاتے ہیں، تو ہمارے پاکستان کا 70% لوگ وہ تو دیہاتوں سے تعلق رکھتا ہے، ان کا تو گھر میں کچن ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ لگژری کچن دکھانا، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں بچے کو؟ انٹر کی کتاب فزکس. اور یہاں پہ ایک معلومات صحیح کر لی جائے کہ علم میں دوئی کا تصور نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کروں کہ علم میں یہ تصور نہیں ہے، یہ اسلامک تصور نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں یہ تصور نہیں ملتا کہ علم یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا علم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. علم ہے، اور ہر علم اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ الذی خلق کے تناظر کے اندر ہوتا ہے. وہ اللہ کی کتاب ہو یا کتاب اللہ ہو یا اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا کام ہو. یہ کائنات، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ کیا ہے؟ کن فیکون، اللہ کا کام ہے. اور کتاب اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے.
تو اللہ کا کلام بھی اس وحدہ لا شریک کی خبر دیتا ہے، اور اللہ کا کام یہ کائنات بھی اس وحدہ لا شریک کی خبر ہی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام تو تمہیں کس اور راہوں کی طرف لے کے جا رہا ہو اور اللہ کے کام کو دیکھ کر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ بس مسئلہ وہ ہے جو قرآن مجید نے سب سے پہلی آیت میں واضح کیا تھا، الذی خلق۔ پڑھ صحیح اس کائنات کو، ان صحراؤں کو، ان دریاؤں کو، ان سمندروں کو، اس شجر و حجر کو پڑھو، لیکن شرط یہ ہے بسم ربک، اپنے اللہ کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے تخلیق کی ہے۔ اس خلق کے آئینے کے اندر سے جب پڑھو گے نا تو پرسپیکٹیو کے بدل جانے سے سارا معنی بدل جاتا ہے۔ اگر میں یہ سرخ شیشہ کر دوں گا نا تو ہر چیز مجھے سرخ نظر آئے گی، اور اگر میں سبز کر دوں گا تو ہر چیز مجھے سبز نظر آ جائے گی۔ تو جیسا آئینہ ہوگا حقیقت اسی طرح کا روپ دھار جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس شیشے کو سیٹ کروایا کہ یہ دیکھو، اس شیشے کو سیٹ کرو۔ ہاں، اس کے اندر سے تم اللہ کا کلام پڑھو گے تو تب بھی وحدہ لا شریک تک جاؤ گے، اور اگر اللہ کا کام پڑھو گے تو تب بھی تم وحدہ لا شریک کی طرف جاؤ گے۔ ایک ستم یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ سائنسی علوم کے بارے میں تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا۔ میں نے تو امام غزالی کی ساری تصورات علم اور باقی ہمارے 1200 سال کے اندر جو بھی جس نے بھی لکھا، کبھی کسی نے یہ تقسیم نہیں کی، اور یہ پتہ نہیں کون سے کس نے آ کر یہ ذہنوں میں ڈال دیا کہ جناب یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے، اور ہم نے اس سے بالکل چشم پوشی، آنکھیں بند کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، فزکس، کیمسٹری، بایو، مائکرو سائنس، یہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لہذا کفر نے من مانیاں کی پھر اس پر۔ میرا بچہ آج فزکس کی کتاب پڑھتا ہے، فزکس مطلب ایٹم اور ایٹم کی مختلف شیپس، وہ کائنات کے بارے میں پڑھتا ہے کائنات کے بنانے والے کے تصور کے بغیر، کہ کائنات کو پڑھایا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ اس شیشے کے بغیر، الذی خلق کے آئینے کے بغیر ایک اور آئینہ ہے جو ہم نماز کے بعد ڈسکس کریں گے، اس آئینے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو جب وہ فزکس کا پروفیسر بن کے نکلے گا، اعتماد اس کا الذی خلق پر بحال ہوگا کہ دوسرے پہ بحال ہوگا؟ وہ الحاد کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری امانت کے ساتھ کفر پہ کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کو وہی چیزیں حقیقت نظر آ رہی ہیں، اور وہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوگا، اور پوری اپنی علمی جستجو کے ساتھ اس کا علم، اس کی کتاب، اس کی تحقیق وہ اللہ سے جاہل اور غافل کر دے گی اس کو۔ اور یہی ہمارے بایو میں جو انسانی بدن کے حوالے سے جو علم ہے، اس میں صرف شروع میں 3-4 آیتیں ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے اگر آپ میوزک کی کتاب کے شروع میں بسم اللہ لکھ دیں تو اس کا کتاب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، شروع میں 3 آیتیں لکھ دو، وگرنہ آپ یہ سمجھیں کہ جب ہمارے 1200 سال کی تاریخ میں اسلامیات کوئی سبجیکٹ نہیں تھا، کیونکہ اسلام ہر سبجیکٹ کے اندر ہوتا تھا۔ میں دوبارہ عرض کروں، اسلامیات، ہماری تاریخ اسلامی میں اسلامیات کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ فزکس، کیمسٹری، جو بھی پڑھنا تھا وہ اسلام کے آئینے کے اندر سے پڑھنا ہوتا تھا۔ اب ظلم یہ ہوا کہ ہم نے اسلامیات کو وہ ایک قاعدے میں بند کر دیا، 9 کی اسلامیات، فرسٹ ایئر کی اسلامیات، اور باقی کو سب کو چھاننے لگا کے باقی سب کتابوں کو اسلام سے پاک کر دیا۔ تو اس کا اثر اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب ہم یوں غافل ہوئے کہ اور ان علوم کو، فزکس، کیمسٹری، بایو کے بارے میں تو یہ طے کر دیا گیا کہ جناب یہ جو ہے نا سائنسی علوم، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، لہذا پھر کفر نے من مرضیاں کی ہیں اس پہ، ٹھیک۔ اور ہمارا بچہ آج اسی بدلے ہوئے پرسپیکٹیو اور بدلے ہوئے تناظر میں پڑھتا ہے۔ اب یونیورسٹیز کا وزٹ کر لیں، جو بندہ جتنا زیادہ اپنے فن میں ماہر ہے، وہ فزکس اور کیمسٹری کا چوٹی کا پروفیسر ہے، دین کے بارے میں وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔
ہاں وہ کسی جماعت کے قابو آ گیا، مثلا تبلیغی جماعت کے، دعوت اسلامی کے، تبلیغی کسی کے، تو وہ اس پر اگر دین کا اثر ہے تو وہ کسی خارجی جماعت کی وجہ سے تو ہے، وگرنہ اس کا علم، اس کی کتاب، اس کی تحقیق، اس کی نالج اس کو خدا کے بارے میں نہیں بتاتی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک فکر یہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ علم میں دوئی کا تصور نہیں ہے، یہ دینی ہوتا ہے، یہ دنیاوی ہوتا ہے۔ ہر علم جو الذی خلق کے پرسپیکٹو میں ہوتا ہے وہ اسلامک ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح 2 منٹ اور ہیں بس، نماز کتنے بجے؟ جی بس 2 منٹ۔ اچھا، ان علوم کو تو ہم نے فارغ کیا ہے، سائنسی علوم کو، باقی رہ گئے تھے سماجی علوم۔ سماج مطلب سماج کو کیسے چلائیں گے، ہماری معیشت ہے، ہمارا قانون ہے، ہماری سیاست ہے، ہماری یہ سماجیات ٹھیک۔ تو سماجیات سائنس سے ہم خود نکلے تھے اور سماجیات سے انہوں نے ہمیں نکال دیا ٹھیک۔ اور ہماری آج ریسرچ کا موضوع بھی دیگر موضوعات ہوتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ تو سماجیات میں بھی، معیشت میں بھی جس اصول کو پڑھایا جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاشیات میں ایڈم اسمتھ ہے، بینکنگ ساری اسی کے اصول پہ کھڑی ہے ٹھیک۔ اور اسی طرح باقی علوم و فنون بھی اسی ترتیب سے کھڑے ہیں ٹھیک۔ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد گفتگو کریں گے۔